بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ 8 شیئر کرنی ہیں۔ 8 سٹوریز بہت ہی محنت سے میں آپ کے لیے نیوز جمع کرتا ہوں۔ یہ جب میں پہلے بتا رہا ہوتا ہوں تو اس میں آپ دھیان سے سنیے گا کیونکہ کوئی خبر آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ چودھری نثار کا مریم نواز کے خلاف مذہب کارڈ کا استعمال کیا کہا ہے یہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور کیوں کہا ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ کیا تنخواہیں اور پینشنز بند ہو رہی ہیں؟ یہ بہت ہی اہم خبر ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور باجی علیمہ کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، بہت ہی اہم ملاقات ہے بھائی، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور یہ بگڑی بچی کا یا بگڑی ہوئی خاتون کا کیا چکر ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ کچرا چننے کا عالمی مقابلہ ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے یہ آپ کے ساتھ۔ اور میں تو آیا تھا شاہ محمود قریشی سے ملنے کے لیے اور میرے ساتھ یہ حشر ہوا، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ دفاعی بجٹ میں کمی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور ہم ٹرمپ کو یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بمباسٹک خبریں ہیں بھائی، یہ کس نے کہا ہے یہ سب سے پہلے، لیکن اس پہ بات کرنی ہے کہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے۔ اور یہ ہم نے یہ تقریباً کوئی 80 مشینیں رہ گئی ہیں، اب غالباً وہ 75 ہوں گی، اس وجہ سے کچھ اور بھی ارینجمنٹ ہو گیا ہے۔ 2 گھر بھی بنانے ہیں، یہ پروجیکٹ پہلے کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آج میں ذرا آپ کو سنواؤں تو صحیح یہ چکر کیا ہے۔ چودھری نثار نے جو بات کی ہے، یہ پہلے تو آپ وہ بات سنیں نا، پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ کہتے ہیں ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی ساری بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہا کیوں ہے، یہ کیا چکر ہے، کیا معاملہ کیا ہے، یہ سن لیجئے ذرا۔ یہ ان کی ایک آڈیو لیک جو ہے نا وائرل ہوئی ہے چودھری نثار کی۔ مگر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سن 1988 میں بے نظیر بھٹو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے عروج پہ تھے پیپلز پارٹی، ہر طرف جھنڈا پیپلز پارٹی کا نظر آتا تھا، بہت بڑی طاقت تھی پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی۔ ہم 5-7 دوست ان میں سے اکثر فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ جل مجید ملک نعیم، خوشاب والے ملک نعیم، عبدالستار لالکا، رائے احمد نواز وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے نواز شریف کو آگے کیا اور ہم اس کے ارد گرد ہو گئے، میاں صاحب اے کرنا ہے نہ کرنا ہے نہ کرنا۔ میاں صاحب کو اسلامی جمہوری اتحاد کا صدر بنوا لیا، اس میں بھی ہمارا مولانا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے مولانا سمیع الحق کی باری تھی، ہم نے جا کے ان کی منت کی، مولانا صاحب الیکشن آ رہے تھے، نواز شریف دی اسلامی جمہوری اتحاد صدر بناؤ، بن گئے۔ ہم نے الیکشن لڑا بے نظیر کے خلاف، اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد کا ایک بیانیہ تھا، وہ بیانیہ یاد کرو اگر کسی کو یاد ہے تو، نواز شریف کی قیادت میں بیانیہ یہ تھا کہ اسلامی معاشرے میں عورت سربراہ حکومت نہیں ہو سکتی، یہ بیانیہ تھا نواز شریف کی قیادت میں۔ اور تقریریں یہ ہوتی تھی، میں نے بھی کی، کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امامت نہیں کرا سکتی، عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، عورت اونچی آواز سے تلاوت کلام پاک جیسے بڑا نیک کام نہیں کر سکتی کہ غیر محرم میں آواز نہ جائے، عورت عمرہ اور حج محرم کے بغیر نہیں کر سکتی، یہ ساری باتیں۔ تو یہ ساری باتیں بے نظیر بھٹو پہ لاگو تھی، تو اس کی بیٹی پہ لاگو کیوں نہیں ہے یار؟ یہ سن لیا آپ نے جناب، یہ ہے وہ مذہب کارڈ جو چودھری نثار علی خان اب مریم نواز کے خلاف کھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
آپ کو بھی کیوریاسٹی ہو رہی ہوگی کہ چودھری صاحب کو چبھن کیا ہوئی ہے۔ وجہ یہ کلپ ہے جو چند روز پہلے مریم نواز صاحبہ نے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں سلیم صافی صاحب نے ایک سوال کیا، اس سوال کا مریم نواز نے جواب دیا۔ یہ آپ سن لیں، آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی۔ 2 جملوں کے بعد میں اگلی سٹوری پہ بڑھ جاؤں گا۔ خبریں میرے پاس بہت بمباسٹک ہیں، یہ لیجئے۔ نثار علی خان پہ بھی یہ کلیہ اپلائی ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں؟ دیکھیں، چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنے راستے کا انتخاب خود ہی کر لیا، اور وہ انتخاب ان کو کہاں لے کر جاتا ہے، کہاں لے گیا ہے، اس کا جو جواب ہے وہ تاریخ میں بھی لکھا ہے، وہ آنے والے دنوں میں بھی لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ راستہ اب کھلا ہے، وہ باب بند ہے، وہ باب بند ہے۔ جی، چودھری نثار کا مسلم لیگ نون کی واپسی کا چیپٹر بند ہو چکا ہے۔ یہ ہے جب چودھری صاحب نے لندن جا کے کوششیں کی، جب ڈار صاحب کو بھی سفارش کروائی، جب شہباز شریف صاحب کو بھی سفارش کروائی، میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات تک نہیں کی۔ یہ ہے وہ وجہ کہ چودھری صاحب جب بار بار کہتے رہے کسی طریقے سے مجھے نون لیگ کا ٹکٹ مل جائے پچھلی دفعہ، پھر اس کے بعد چودھری صاحب نے مختلف، کیونکہ چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور مشکل وقت میں کی تھی۔ ہماری جو روایات ہیں، اختلافات آپ کے کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، آج بھائی سے بھائی کے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ جب کوئی اچھے دوست کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ لمبے عرصے تک چلتا ہے، جب وہ مشکل وقت میں ہوتا ہے اس وقت اسے نہیں چھوڑتا، کہتا ہے یار اس کا وقت ذرا اچھا ہو تو تب میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ چودھری صاحب نے اس وقت چھوڑا کہ جب نواز شریف مشکل وقت میں تھے۔ ایک بات، دوسری بات، چودھری صاحب خود کہتے ہیں کہ میں تو مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتا کیونکہ موروثیت پر میں یقین نہیں رکھتا۔ ابھی چند روز پہلے ہمارے کچھ دوست چودھری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، صحافی، میرے بڑے اچھے دوست بھی ان میں شامل تھے۔ چودھری صاحب ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، میں اپنے بیٹے تیمور علی خان کو سیاست میں لانا چاہیے؟ اب وہ انہوں نے کہا جی بالکل لے آئیں ان کو سیاست میں۔ چودھری صاحب نے 4 دن بعد ضمنی الیکشن NA-59 کا ٹکٹ تیمور علی خان کو آزاد حیثیت میں دلوا دیا اور وہ کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ یہ ہے وہ تضاد، یہ ہے وہ، اس وقت بھی اگر کسی نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف، محترمہ شہید کے خلاف باتیں کی تھیں وہ بھی غلط تھیں، آج مریم نواز کے خلاف بھی غلط ہیں۔ چودھری صاحب آپ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں، آپ کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں، آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں؟ آپ تعصب سے، ذرا حسد سے، ذرا بغض سے باہر نکلیں اور پھر اس کے بعد پتہ چلے کہ جناب آپ آ جائیں بھائی، آ جائیں۔ بہت ہی اہم خبریں ہیں، کیا تنخواہیں اور پینشنز بند ہو رہی ہیں۔ مہتاب حیدر صاحب اچھے صحافی ہیں، جنگ میں کل ان کی سٹوری آئی اور انہوں نے کہا کہ جناب AGPR کو حکومت نے، وزارت خزانہ نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ کوئی پینشن نہیں بنانی، کوئی تنخواہیں نہیں دینی، کوئی مزید اخراجات نہیں کرنے، سب کچھ بند ٹل فردر آرڈر، اور ہم نے یہ پتہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج فائنانس ڈویژن نے ایک وضاحت کر دی ہے اور پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس پریس ریلیز کو ٹویٹ کیا ہے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے، اور پریس ریلیز یہ ہے کہ there are rumors floating around that government has instructed to stop payment of pay, pensions, etc. This is completely false, as no such instructions have been given by Finance Division, which is the concerned federal ministry. AGPR has confirmed that pay and pensions have already been processed and will be paid on time. Further, other payments are being processed as per routine. اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ پے پینشنز AGPR نے بھی کہا ہے کہ بن چکی ہیں، سب کچھ بن گیا ہے، اور جناب اس کے بعد جو ہے نا اس میں اب میرا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایسی خبریں دینے سے پہلے کوئی تصدیق بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو آپ خبر دوسرے دن دے دیتے۔ اگر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے وزیر خزانہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ خبر غلط ہے،
لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایسی خبر سے تو ایک انتشار پھیلتا ہے، ایسی خبر سے تو سٹاک مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے، ڈالر اوپر آ جاتا ہے، مہنگائی اوپر آ جاتی ہے، ذخیرہ اندوزوں کو اپنا ٹائم مل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں. تو کم از کم بطور صحافی، بطور ادارہ ہمیں بھی کچھ کم از کم احساس کرنا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے. آ جائیں بھائی، یہ کیا ہوا؟ باجی علیمہ کی، یعنی مشین والی باجی، وہ جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے سلائی مشین چلا کے دبئی کے فلیٹس لیے، میں نے امریکہ برطانیہ کے فلیٹس اپارٹمنٹس لیے سلائی مشین چلا کے. اب یہ میں اب کیا کہوں اس پر، آپ ہی اس پہ تبصرہ کیجئے گا. اور میں نے سلائی مشین چلا. باجی علیمہ کی ملاقات ہوئی ہے جناب ایوان نمائندگان US، امریکہ کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر آف ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے اسپیکر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ان کا تعلق، اس اسپیکر صاحب کا تعلق ریپبلکن پارٹی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی سے ہے. اس ملاقات میں جاوید انور عمران خان کے بہت اچھے دوست ہیں اور بہت ہی یہ تحریک انصاف کے حامی ہیں وہ بھی، اور ایک عاطف خان صاحب وہ بھی تحریک انصاف کے، وہ بھی. تو یہ دونوں اس میں موجود تھے. اب سوال یہ ہے، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسمبلی کے اندر نعرے لگانا کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، یہ نعرے لگانا، اور ساتھ ہی خان صاحب کا کہنا کہ ہمارے خلاف تو سازش ہی امریکہ نے کی ہے. ڈونلڈ لو نے کہا، ہر جلسے میں کہا، وہ خط لہرایا. اس کے بعد علیمہ باجی وہاں انہی سے ملنے کے لیے بھاگ گئیں اور انہی کو منتیں کر رہی ہیں. تو کیا کیونکہ یوتھی پھر بھی سوال نہیں کریں گے، کیونکہ یوتھیوں کا اپر چیمبر بالکل فارغ ہے. آج بھائی یہ بگڑی بچی یا بگڑی خاتون کا کیا چکر ہے؟ آپس میں جنگ چھڑ پڑی مریم نواز صاحب اور عمران خان کی. کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن کے پیسے پر پلنے والی بگڑی خاتون مریم نواز کے ججز پر شرمناک حملوں کا واحد مقصد انتخابات سے فرار ہے. مریم نواز نے کہا جناب تمہاری چیخیں غلط نہیں، تم فیض کی مدد سے پھلتے پھولتے رہے ہو، دیکھتے جاؤ اب یہ بگڑی خاتون کیسے تمہیں سبق سکھاتی ہے. مریم نواز کا جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ بہت کچھ بتا رہا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح کہ خان صاحب کہتے ہیں مریم نواز ججوں پر حملے کر رہی ہے، اور خان صاحب یہ ذرا سنیے گا، آپ ایک سنیے گا پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ لے، کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ چودھری اتحاد نون لیگ کے اوپننگ بیٹسمین ہیں، چیف جسٹس اس میں فراڈ میں شامل تھا کہ اس میں جسٹس رمدے کا بہت بڑا ہاتھ تھا. لیکن چیف جسٹس صاحب آپ بکے بھی تو کتنے سستے بکے، امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی. میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. آپ سب کو شرم آنی چاہیے. میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ، اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ اندازہ کیجئے جناب، یہ ہے وہ منافقت اعظم، منافق اعظم اور منافقت کا آخری درجہ. دوسروں کو کہنا یہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا خود کیا کرنا، یہ آپ کے سامنے جو ہے نا سارا کچھ آ گیا ہے جناب. اور اس سے پہلے کہ میں دوسری اہم خبروں پر جاؤں جو بمباسٹک خبریں ہیں، میں تو آیا تھا شاہ محمود قریشی سے ملنے کے لیے. مجھے کیا پتا تھا میرے ساتھ یہ حشر ہوگا، یہ کیا کس نے کہا ہے؟ میں تو آیا تھا شاہ محمود قریشی سے ملنے کے لیے، مجھے بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. یہ اعظم سواتی صاحب، یہ وہ صاحب ہیں جن کے سارے یوتھیے مالشیا پالشیا ایف اے فیل یوٹیوبر مالشیا پالشیا صحافی پتہ نہیں اس کو چے گویرا ثابت کرنے کے لیے اب وہ رو رہا ہے بہاولپور جیل میں ڈال دیا. کتنے عجیب و غریب ہیں، ایک دن کہتے ہیں جیل بھرو، دوسرے دن پہنچ جاتے ہیں عدالت ضمانتوں میں. آگے ججز بھی کہتے ہیں بھئی یار یہ کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جیل بھریں گے، آج آپ ضمانتوں کے لیے آ گئے ہیں. تو کوئی دین ایمان ہو، کوئی زبان ہو، کوئی کم از کم کوئی کچھ نہ کچھ کوئی قائم رہنے والی کوئی صفت ہو. یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے. اب تو میمز بننے لگ گئی ہیں. وہ خان صاحب کی ایک تصویر ہے نا، میں جان بوجھ کے ادھر نہیں لگاتا کیونکہ کچھ یوٹیوب کی پالیسی اوورال بھی وہ سگریٹ بھر رہے ہیں اور پتہ نہیں چرس کی بھر رہے ہیں،
پتہ نہیں وہ خود سرفراز نواز صاحب کہتے ہیں ہمارے سامنے چرس بھی پیتے تھے, ہمارے سامنے کوکین بھی پی ہے, اگر اس میں ہمت ہے تو ہمارے سامنے منہ کر کے دکھائے. خود کرکٹر سرفراز نواز نے کہا تھا. تو اب اس کے بعد میمز بن رہی ہیں, کوئی لکھ رہا ہے خان صاحب کی وہ تصویر شیئر کر کے کہ تم جیل بھرو میں تب تک چرس کی سگریٹ بھرتا ہوں. تو پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری اس میں میمز بن گئی ہیں. اب کامران خان صاحب جو کہ جن کو ایک مبینہ طور پر یوتھیا صحافی کہا جاتا ہے, تحریک انصاف کا ہمدرد کہا جاتا ہے, وہ کامران خان صاحب تک بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان مانے نہ مانے ان کی جیل بھرو تحریک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا مذاق بن گیا ہے. اس شہرہ آفاق مذاق کے لاہور پشاور سے لائیو مناظر دیکھ کر اس انتہائی ڈپریسڈ قوم کے بھی کہے نہیں رک پا رہے. یعنی کہ اتنا بڑا مذاق کہ قوم کہے نہیں روک رہی, یہ کامران خان صاحب کہتے ہیں. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ جب پولیس والے اعلان کر رہے ہیں کہ جناب آئیں آپ بیٹھیں, اور یوتھ ہی آتے ہیں, کوئی سیلفی بنا کے بھاگ جاتا ہے, کوئی آتا ہے وکٹری کا نشان بنا کے اتر کے پولیس کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے تو بواسیر ہے میں جیل میں رہ نہیں سکتا, کوئی کہتا ہے میں تو شاہ محمود قریشی سے ملنے کے لیے آیا تھا, انہوں نے مجھے بھی پکڑ کے آگے لگا لیا, کہو چلو تم بھی جیل چلو. کوئی دوسرے دن عدالتوں میں پہنچ جاتا ہے جناب ہمارے جو ہے نا وہ ضمانت کروانے کے لیے, کوئی زمان پارک میں پہنچ جاتا ہے بھئی ہمیں تو کہا تھا کہ ہمارے بچہ ایک دو دن بعد آ جائے گا, تو یہ کیا ہمارا بچہ تو چلا گیا ہے, وہ تو مہینے 2 مہینے کے لیے ہم نے سنا ہے کہ چلا گیا, ہمارے بچے واپس کرو بھائی. تو یہ حالات ہیں, دنیا کا سب سے بڑا مذاق بن گیا ہے. آج بھائی دنیا میں کہیں کچرا چننے کا عالمی مقابلہ بھی ہو رہا ہے, کدھر ہو رہا ہے, بہت زبردست, میں کہتا ہوں کیا بات ہے بھائی. یہ عالمی مقابلہ جاپان میں ہو رہا ہے, سپو گومی اس کا نام ہے, سپو کے معنی سپورٹس, گومی جیپنیز میں کچرا یا کوڑا کرکٹ کو بولتے ہیں. یہ مقابلہ ہے نومبر 2023 میں, پوری دنیا سے ٹیمیں آئیں گی, 60 منٹ یعنی 1 گھنٹے کا ان کو وقت دیا جائے گا, رنگ برنگی ہر کلر کے ڈبے پڑے ہوں گے, اس میں ڈالنا ہوگا, پھر انعامات تقسیم ہو. کیا زبردست قسم کی اسٹریٹجی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے ان کے اپنے ہاں مقابلے ہوتے رہتے ہیں, اور ہم کیا کس بات پر فخر کرتے ہیں, فخر تو کرنا چاہیے, صفائی نصف ایمان ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا, کلینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس. ٹھیک ہے, کیا ہم فخر سے, اور ہمارے یہاں گھروں میں دیکھیں, گلیوں میں دیکھیں, محلوں میں دیکھیں, پارکوں میں دیکھیں, جو حالات ہیں یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ صفائی نصف ایمان کہا گیا. کسی مذہب نے صفائی کو نصف ایمان نہیں, دوسروں نے اپنا لیا. اسی وجہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ جناب وہاں میں نے یورپ میں اسلام دیکھا, یہاں پر مسلمان دیکھے. بس یہ وہی والی بات ہے, اور اس پر ہمیں شرم آنی چاہیے. دفاعی بجٹ میں کمی کا فیصلہ ہوا ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا ہاں, اس میں میں ایک بات بتاتا چلوں, پچھلے دنوں احسن اقبال صاحب نے اپنی لینڈ کروزر یعنی سرکاری گاڑی واپس کی ہے, اپریشیٹ کیا, ہم نے اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے اسعد محمود صاحب نے, مولانا اسعد محمود صاحب نے سرکاری گاڑی انہوں نے بھی واپس کر دی ہے, بہت اچھی بات ہے. بھائی ہم جو ہے نا اس طریقے سے کسی سے بار بار لے کے کھا کے اس سے اب وہ نہیں چلے گا. اب اپنی بہت ساری چیزوں پر کٹ لگانا ہوگا, اب اپنی عیاشیوں پر کٹ لگانا ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا کہ قوم کے پاس کھانے کو آٹا نہ ہو اور ہمارے صاحبان اقتدار یا صاحبان اختیار مغل شہنشاہوں کی طرح رہ رہے ہوں. بہت ہی اچھا اپریشیبل اقدام ہے. دفاعی بجٹ میں کمی کا فیصلہ ہوا ہے, اور ظاہر ہے یہ فیصلہ جی ایچ کیو کو کانفیڈنس میں لے کے کیا گیا ہوگا, اور بہت ہی اچھی بات ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں
फ़ौज के 35% की कटौती होगी, फ़ौज के यूटिलिटी बिल्स की अखराजात में 35 से 40% कटौती होगी, राशन और खाने पीने के अखराजात से 20 अरब की बचत होगी, हर किस्म के नॉन ऑपरेशनल ख़रीदारी पर भी पाबंदी आयद होगी, ट्रेनिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन मीटिंग्स को परवान चढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। इसी तरीके से अगर बहुत सारी चीज़ें, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मैं तो कहता हूँ कि खैर से माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर हाई कोर्ट्स के जजेस को भी ऐलान करना चाहिए कि जनाब कि हम कल से अगले दिन से आधी तनख्वाह लेंगे, जब तक हालात ठीक नहीं होते मुल्क के वो आधी तनख्वाह लेंगे हम, और बाकी वाली हमारी आधी तनख्वाह कौमी ख़जाने में जमा करवाई जाए। मेरा ख्याल है आप कहेंगे कि ये सुनकर बस मेरी आँख खुल गई, मैं बेदार हो गया। ऐसा मुमकिन हो तो नहीं सकता असल में। चलें आगे चलें जनाब। हम ट्रंप को कत्ल कर देंगे और उसे कत्ल करना चाहते हैं, ये किसने कहा है? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक हो गया ना, बहुत बड़ी बात है। ये ईरानी जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा ने कहा है। और क्यों कहा है? उन्होंने कहा कि हम कासिम सुलेमानी, उनके अल-कुद्स फोर्स या अल-कुद्स ब्रिगेड के जो जनरल थे, बहुत ही मशहूर व मारूफ कासिम सुलेमानी को इराक एयरपोर्ट पर मिज़ाइल हमले में उनको जान बहक किया गया, कासिम सुलेमानी साहब को, और जनाब उनके आर्डर ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने दिए। और तो इसी वजह से ईरानी जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा ने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप और उनके वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और कुछ और लोगों को भी हम जो है ना वो हमारे निशाने पे हैं, हम आज भी इस कोशिश में हैं कि हम उनको कत्ल कर दें। ये बहुत बड़ी बात थी। इसको यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साबिक सदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।